جناب علی نیکی ایک اور پہلو سے, اور یہاں مجھے کوئی سیٹ پہ بہت ہی کوئی باصلاحیت باہمت کوئی ایک خاتون نظر آ رہی ہے, لڑکی نظر آ رہی ہے. ہاں لڑکی کہنا چاہیے, میں نے فوراً کریکٹ کر لیا فوراً میں نے اپنے آپ کو. بالکل. دیکھیے اگین نیکی ایک اور پہلو, یہ بہت ضروری ہے کہ نیکیوں کا ذکر کر کے, نیکی کی بات کر کے, ان تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کر کے جو مختلف طرح سے اپنی اپنی کیپیسٹی میں ایک پازیٹیو کام کر رہے ہیں. اس سوسائٹی کے اندر, اس معاشرے کے اندر جہاں بہت زیادہ منفیت ہے, جہاں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے, ہم کوشش کریں کہ اس کو ایک مثبت ماحول میں تبدیل کریں. جب بہت زیادہ اچھائیوں کی بات ہوگی, جب اچھا کام کرنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی, تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ماحول اور منظرنامہ بدلنا شروع ہوگا. بدقسمتی سے ابھی تک تو چیزیں ذرا نیگیٹو اور نامناسب ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب مل کر انشاءاللہ العزیز اس ماحول کو تبدیل کر سکیں. پاکستان کی بات کریں, پاکستان کے مختلف علاقوں کی بات کریں, وہاں سے ہم سب کی پازیٹیو یادیں جڑی ہوئی ہونی چاہیے. لیاری کا ہم ذکر کریں گے. لیاری کے حوالے سے بہت باہمت لوگ ہم جانتے ہیں, چاہے وہ سپورٹس کی بات ہو, چاہے مختلف شعبہ زندگی کی بات ہو, بڑے شاندار لوگ پیدا کیے ہیں لیاری نے. بہت زرخیز علاقہ لیاری. لیاری سے ہمارے ساتھ ہماری ایک بہت پیاری بہن موجود ہے, ماہین واحد بلوچ, اور یہ ایک ایسا شاندار کام کر رہی ہیں کہ جس کا تصور بھی شاید نہیں کیا جا سکتا. یہ خود تو تعلیم حاصل کر رہی ہیں سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کئی بچوں کو جو کہ اسٹریٹ چلڈرن ہیں, جو کہ گلی محلوں میں صرف کھیلتے تھے یا مانگتے تھے یا کوڑا اکٹھا کرتے تھے یا باقی کچھ ایسے کام کرتے تھے, ان بچوں کی تعلیم کا انتظام کر رہی ہیں. اور اب ان کے ساتھ ان کی اپنی یونیورسٹی کے سینئر اور جونیئر 15 سے زائد اور دوست بھی مل چکے ہیں جو کہ باقاعدہ ان بچوں کو پڑھاتے ہیں وہاں کے ایک مقامی کمیونٹی سینٹر میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ماہین آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ لوگ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک. یہ خیال کیسے آیا کہ ایک ابھی تو ہم اپنے کریئر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جب یونیورسٹی یا کالج میں ہوتے ہیں کہ اچھا میں نے کیا کرنا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, CSS کرنا ہے, انجینئر بننا ہے. ان بچوں کے بارے میں تو سوچ تب آتی ہے جب انسان تھوڑا اسٹیبلش ہو. آپ کو کیسے خیال آیا اور کیوں سوچا یہ کہ آپ کو بچوں کو پڑھانا چاہیے؟ دیکھیں جس ایریا سے میں بلونگ کرتی ہوں, میں نے وہاں پہ ریئلٹی کو دیکھا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو. تو یہ خیال تو مجھے میرے بابا سے ملا کیونکہ وہ خود ہی لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, وہ سوشل لائف میں بہت ایکٹیو ہیں. ہمارے گھر پہ ایک لائبریری بھی ہے, وہ ہیلپ کرتے. تو خیال تو بیسیکلی ان سے آیا, لیکن جب میں نے حالات دیکھے کہ اگر میں پڑھ رہی ہوں تو ظاہر سی بات ہے مجھے ایک پلیٹ فارم ہے, تو کیوں نہ میں اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے اپنے ایریا کو ہائی لائٹ کروں, اپنے ایریا کے بچوں کو آگے لے کر آؤں, اور اپنے کریئر کے ساتھ ساتھ میں ان کے کریئر پہ بھی کام کروں. تو یہ میں نے گھر سے اسٹارٹ کیا ہے, اور ابھی گھر سے پہلے آپ نے شروع کیا تھا یہ 7 سال ہو گئے ہماری اس جرنی کو. میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھ رہا کہ آپ تب کتنے سال کی تھی, لیکن یہ کہ اچھا ماشاءاللہ. میں جب اسکول اسٹوڈنٹ تھی, مجھے یاد ہے کہ میں نے اس ٹائم سے گھر کی چھت سے اسٹارٹ کیا. گھر کی چھت پہ پڑھاتی تھی؟ ہاں چھت پہ پڑھاتے تھے, اور اس میں میری والدہ بہت ایکٹیو تھی. حالانکہ لوگوں نے بہت ڈیگریڈ کرتے تھے ایک لڑکی کو آگے نکلنا, لیکن میری امی نے بہت سپورٹ کیا ہے. میں اسکول جاتی تھی, کلاسز وہ لیتی تھی, تو آج ان کی وجہ سے یہ ادارہ مستاق کے نام سے ہے, مستاق فاؤنڈیشن کے نام سے اب انہوں نے رکھی ہے. اس کی بنیاد وغیرہ بھی رجسٹریشن بھی کروائیں گے. لیکن بہت ہی ایک بہت کیوٹ, بہت اچھا, بہت پازیٹیو, اور بڑا ہی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش رہیں آپ. کتنے بچے ہیں جو اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کس طرح کے بچے ہیں جو جن کو آپ پڑھاتے ہیں؟ ہمارے پاس تو کافی بچے پاس آؤٹ بھی ہو گئے, کچھ بچے اپنے بزنس کر رہے ہیں, کچھ بچے آگے نکل آئے. ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس 85 بچے ہیں جو 3 سیکشن میں ہم پڑھاتے ہیں, پرائمری, پری پرائمری, سیکنڈری. تو ان میں وہ بچے ہیں جو اسکول نہیں پڑھتے, جو چائلڈ لیبر ہیں, جو شام میں کام کرتے اور پھر دن میں آ کے ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں. تو ہم ان کو اسپانسر کراتے ہیں, الگ اسکولوں سے بات کرتے ہیں, میٹریکولیشن کراتے ہیں. تو یہ پروسیس ہے بیسیکلی. اور یہ سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی NGO نہیں تھی, یہ کوئی ادارہ نہیں تھا, اس کے پاس کوئی فنڈز نہیں تھے, کچھ نہیں. ایک بچی نے کچھ سوچا, اسکول کی بچی نے, اس نے اپنے گھر کی چھت پہ بچوں کو تعلیم دینا شروع کی. اینڈ اگین لیاری جیسے علاقے کے اندر جہاں تعلیم کے حوالے سے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اور وہاں ہم اسکرین پہ اگر دیکھیں بھی تو ان بچوں کے بیک گراؤنڈ کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ سے نارملی ان کا تعلق ہے. تو یہ ذرا بتائیے کہ جو 85 بچے اس وقت آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں,
یہ بچے کیسے بچے ہیں؟ آئی مین یہ بالکل تعلیم حاصل نہیں کر رہے تھے یا پڑھ رہے تھے اور ان کے پاس استطاعت نہیں تھی؟ ان کا بیک گراؤنڈ اگر آپ بتائیں ہمیں. پہلے تو ایسے بچے تھے جو بالکل اسکول نہیں جاتے تھے, اسٹریٹ بچوں کی اگر میں بات کروں. لیکن جب میں نے اس کام کو آگے لے کر آئی, میں اس کو پہلے تو لوگوں کو ایکسیپٹنس نہیں تھی. ظاہر سی بات ہے جب آپ کام کرتے ہو تو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ابھی جو سوشل پلیٹ فارم پہ میں اپنی میسج شیئر کرتی ہوں, لوگوں تک بات پہنچاتی ہوں, تو ابھی بچے ہمیں خود اپروچ کرتے ہیں. اچھا. ایون وہ افورڈ نہیں کرتے تو وہ ہمیں فیس بک کے تھرو, انسٹاگرام کے تھرو اور بھی آتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, تو وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں کہ آپ ہماری ہیلپ کریں, تو ہم ان بچوں کی ہیلپ کرتے ہیں. میرے پاس وہ بچے ہیں جو خود کام کرتے ہیں, اپنی فیملی چلا رہے ہیں. ایک لڑکا ہے مولا بخش, 15 سال کا بچہ ہے, اے سی فریج کا کام کرتا ہے. ابھی وہ میٹرک کے ایگزام اس نے دیے ہیں. مطلب ایسے ہی بچے ہمارے پاس جو مجھے دیکھ کے وہ بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اچھا, تو وہ فریج اور اس کا کام بھی کرتا ہے اسی فریج کا, اور ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہا ہے؟ جی جی, وہ رات میں کام کرتا ہے. اور رمضانوں میں وہ جیسے لیاری میں چپل مارکیٹ لگتی ہے, غریب شاہ میں, تو میرے ساتھ جو بچے ہیں وہاں پہ بھی کام کرتے ہیں. دیکھیں کام کرنا بری بات نہیں ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ کام کے ساتھ ساتھ آپ اپنی اسٹڈی بھی کریں. کل تو بدل سکتے ہیں نا ہم, آج محنت کر کے تو بدلے گا کل, اور بدل چکا ہے. کیونکہ جب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھتی ہوں, انس ہے میں اسٹوڈنٹ جو اب راک سٹار ہے, خود گانے لکھتا ہے, کمپوز کرتا ہے. عمر ہے میک اپ آرٹسٹ ہے, سمیر ویب سائٹ ڈیزائنر, یہ میرے ٹیم ممبر ہیں. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے سوشل میڈیا سے ملے, تھیٹر جیسے میں تھیٹر کام کرتی ہوں وہاں سے ملے, تو یہ میرے ساتھ کنیکٹ ہوئے, اب اپنے کریئر پہ کام کر رہے ہیں. ماہین کا اپنا ایک تھیٹر بھی تھا, ذرا اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. وہ ابھی چل رہا ہے یا وہ بھی متاثر ہوتا ہے آپ کے اس کام کی وجہ سے؟ ظاہر ہے آپ کو یہاں ٹائم دینا پڑتا ہوگا. تھیٹر بینڈ میرا چل رہا ہے. بیسکلی اس کے لیے ہم اپنے جو میسیج ہے ہمارے, ہم تھیٹر کے ذریعے کرتے ہیں, کیونکہ لوگ بات نہیں سنتے ہیں, وہ ایکٹ کے ذریعے ہم انہیں بات سناتے ہیں. کیا بات ہے, یہ ہے لیاری اور یہ ہے پاکستان. آپ سوچئے کہ لیاری کی ماشاءاللہ ایک بچی, ان کے لیے اور سارے لیاری والوں کے لیے کیا بات ہے, اللہ بات. اللہ نظر نہ لگائے, اس ملک کی, اس شہر کی رونقیں پروردگار سلامت رکھے. ایسے بچے بچیاں, ایسے بیٹے بیٹیاں اس دھرتی کو نصیب ہوتے رہے, اور اللہ کرے بہت سارا کام ابھی انشاءاللہ لذیذ کرنا باقی ہے. تو اب ایک چھوٹی سی جو چیز میرے ذہن میں آئی, بیکاز میں اب دیکھ رہا ہوں کہ یہ کلرز پڑے ہوئے ہیں بچوں کے, بیگز ہیں ان کے, ڈیسک بھی ہیں, کتابیں بھی ہیں اور سب چیزیں. تو ان کے لیے ظاہر ہے یہ تو افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے بہت سارے بچے ان میں سے. ان کا انتظام کس طرح سے کرتے ہیں آپ لوگ؟ بیسکلی میں عام ورڈ میں کہوں تو چندہ سسٹم ہم کرتے ہیں, کیونکہ صحیح بات ہے جو کام ہم کر رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی بڑے لیول کا کوئی فنڈ نہیں ہے. ابھی ہمیں جگہ کی بہت ایشو آ رہی ہے, کیونکہ ہم جس کمیونٹی سینٹر میں پڑھا رہے ہیں ہم تو افورڈ نہیں کرتے, ہم پیسے نہیں دیتے انہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ہڈلز بہت آتی ہیں, تو ہیں یہ چیزیں, لیکن کام چل رہا ہے. جو میرے بابا کے دوست ہیں, میری سسٹر کے دوست ہیں, سوشل میڈیا کے تھرو لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں, تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارا ادارہ اوپن ہے, تو میں کہتی ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ دیں, کیونکہ یہ صرف لیاری کا مسئلہ نہیں ہے. میں انٹیریئر سندھ وزٹ کر چکی ہوں, بلکہ میں پورے کراچی میں وزٹ کر چکی ہوں, بلوچستان وزٹ کر چکی ہوں, ریسنٹلی میں سوات بھی وزٹ کر چکی ہوں. تو یہاں وہاں بھی یہ پرابلم ہے. ایجوکیشن ہمارا بیسک رائٹ ہے جس پہ بات نہیں ہوتی تھی. کیوں بات نہیں کرتے؟ اگر پالیسی بنتے ہیں تو پالیسی کے لیے ہم جا کے بات کریں نا. امپلیمنٹیشن ہماری وجہ سے نہیں ہوتی, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایجوکیشن کے کتنے پالیسی ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس کام کو آگے تک لے کر جاؤں, کیونکہ لیاری میں تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں, لیکن اس کو انشاءاللہ آپ سب کی مدد کے ساتھ ہم آگے بھی ضرور لے کر جائیں گے. ہم اسکرین پہ بھی جو آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اور باقی ڈیٹیلز ہم شیئر کر رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں, ہماری طرح آپ سے متاثر ہو رہے ہیں, انسپائر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, ڈیفینیٹلی وہ کسی نہ کسی انداز میں ضرور آگے بڑھیں گے. اور آپ کے ادارے مستاق کا ہاتھ, مستاق از اے بلوچی ورڈ رائٹ؟ یس. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خوشخبری. اصل میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں. میں نے مستاق اس لیے رکھا کیونکہ میں اپنے لینگویج, اپنے کلچر کو بھی پروموٹ کرنا چاہتی تھی, کیونکہ میں مانتی ہوں کہ جو لوگ اپنے کلچر کو, لینگویج کو پروموٹ نہیں کرتے وہ آگے نہیں بڑھتے. تو اس لیے میں نے ادارے کا نام مستاق رکھا, جس کا مطلب ہے خوشخبری, گڈ نیوز. گڈ نیوز. اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے بہت خوبصورت بلوچی ڈریس بھی پہن رکھا ہے ماشاءاللہ. سو تھینک یو ویری مچ ماہین. جو کام آپ کر رہی ہیں اس کے لیے شکریہ, آپ کے یہاں آنے کے لیے شکریہ, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ.
بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور میں آپ سے بہت انسپائر ہوتی ہوں جو کام آپ کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی میں مانتی ہوں کہ جب تک ہم ہی آگے نکلیں گے تو وقت بدلے گا ہم نہیں نکلیں گے تو کوئی باہر سے نہیں آ آ کے سکتا تبدیل نہیں کرے گا تھینک یو سو مچ سلامت رہیں یہ ہماری بلوچ بیٹی ہماری بلوچ بہن ماشاءاللہ یہ ہے پاکستان کا اصل چہرہ ماشاءاللہ کیا بات سلامت ہے رہیں کیا بات شاندار ہے شاندار تو آئی ایم شیور کہ جو ڈیٹیلز ہیں آپ لوگ پلیز ان پہ کانٹیکٹ کیجئے ان سے تاکہ یہی قطرہ تاکہ یہ جو چندہ سسٹم ہے ذرا زیادہ بہتر طریقے سے اسٹیبلش ہو جائے چینلائز ہو جائے اور چیزیں بہتر طریقے سے آگے چل سکیں انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہو جائیں